الطاہر نے جو انٹرویو دیا ریڈیو کو کی نوٹ کے اندر، اس میں آپ نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ جو کروسیڈز ہوئی تھیں حضرت صلاح الدین ایوبی وغیرہ کے زمانے میں، تو گو کہ آپ نے فرمایا کہ اس وقت اس کے ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں تھا وہاں انٹرویو میں، تو میرے نزدیک تو وہ جہاد کا ہی ایک حصہ تھا، گو کہ ٹیریٹوریل رائٹس تھیں، لیکن میں یہی سمجھتا تھا کہ وہ جہاد کی ایک قسم ہے، کیونکہ مسلمانوں کی بیت المقدس کے لیے میں نے کیا کہا انٹرویو میں؟ نہیں، آپ نے یہ فرمایا کہ دس از اے ڈفرنٹ، اس سے یہ غلط اثر مل سکتا ہے کہ تو وہ اس لیے میں نے تفصیل سے بات وہاں نہیں کی کہ ایک لمبا مسئلہ ہے، جہاد کی مختلف قسمیں ہیں جی۔ ایک وہ جہاد ہے جو خالصتاً مذہب دبانے کے لیے، ہاں جی بیٹھی تھی، مذہب دبانے کے لیے اور مذہبی معاملات میں روکنے سے کی خاطر جہاد کے لیے کوئی زبردستی کرتا ہے، وہ جہاد ہے جو اول درجے پر، قتال میں سے اول درجے پر وہ جہاد ہے۔ لیکن یہ سارے جہاد جو ہیں، ضمناً میں نے یہ بتانا میں شاید وہاں ذکر بھی کیا ہو، اول جہاد تو ہے نفس اور مال سے دین کی خدمت کرنا اور تبلیغ کرنا، پھر ہے نفس کی تربیت، یہ ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، اور قرآن کے ذریعے قرآنی تعلیم کو پھیلانا، اسے قرآن کریم جہاد کبیر کہتا ہے، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ آگے جا کر پھر وہ لڑائی والے بھی جہاد بن جاتے ہیں بعض، ان میں اول درجے پر وہ جہاد ہے کہ جب کوئی قوم کسی مذہب کو زبردستی دبانے کی کوشش کرے اور عبادت کا حق چھیننے کی کوشش کرے اور اس پر ظلم کر کے وہ چاہے کہ وہ اپنے مذہبی نظریات تبدیل کر دے اور مذہبی عمل بدل دے، تو اس کے خلاف بعض شرطوں کے مطابق قرآن کریم کی روح سے مقابلہ کرنے، دفاع کرنے کی اجازت ہے۔ یہ ہے اول درجے کا جہاد۔ دوسرا جہاد یہ ہے کہ مذہبی دشمنی پس منظر میں ہے، لیکن سیاسی، بظاہر سیاسی اور ٹیریٹوریل جنگ ہے، لیکن بنیاد اس کی مذہبی دشمنی ہے، یہ بھی جہاد ہے۔ چنانچہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جو جہاد کیا ہے وہ خالصتاً اسلام کے جذبے کی خاطر عیسائیت کی اس دشمنی کے جواب میں تھا جنہوں نے ٹیریٹوریل قبضہ کرنا چاہا، مذہب میں تبدیلی نہیں چاہتے تھے وہ زبردستی، یہ میں فرق کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ ٹیریٹوریل قبضہ چاہتے تھے صرف اسلام کی دشمنی کی وجہ سے اور عیسائیت کی محبت میں، تو جو کچھ انہوں نے کیا جہاد تھا، جو لوگ شہید ہوئے اس میں وہ جہاد میں شہید ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس جہاد سے ثانوی درجے پر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جہاد ہے، جو خالصتاً مذہب تبدیل کرنے کے لیے کوشش کے جواب میں تھا۔ تیسری جہاد کی قسم وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن اپنی ملکیت کے حفاظت میں اگر مارا جائے تو وہ بھی شہید ہے، یعنی انسانی جرأت اور مردانگی کے مقام کو آگے بڑھانے کی خاطر بڑی عظیم تعلیم ہے یہ، کہ تم ڈرپوکی نہ دکھاؤ، بزدلی نہ دکھاؤ، جو چیز تمہاری ہے اس کو اگر کوئی زبردستی چھیننا چاہے تو اگر تمہیں پتہ ہو کہ اس کوشش میں مر جاؤں گا تو چیز خواہ معمولی سی ہو، جان سے زیادہ تو پیاری نہیں نہ ہو سکتی، فرمایا کہ ایسا شخص شہید ہوگا۔ تو جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کی روشنی میں اپنی جائیداد، اپنے اموال کی حفاظت کے لیے جس پر اس کا قانونی حق ہے، اس کو دشمن سے بچانے کے لیے لڑتا ہے، وہ بھی ایک جہاد کی قسم ہے، مگر پہلی دو قسموں سے ادنا درجے پر ہے، بہت فرق نمایاں ہے ان میں۔ تو اس طرح جہاد کی مختلف شکلیں ہیں، چونکہ وہ انٹرویو بہت مختصر ہونا تھا اس لیے میں نے اشارتاً ذکر کر کے بات آگے بڑھا دی تھی۔ مگر جہاد کی اور شرطیں بھی ہیں، امام کی طرف سے امام ہونا، اس کی اجازت حاصل ہونا، اور پھر خدا کا وعدہ ہے کہ جو سچا جہاد ہے اس میں خدا مدد کرے گا۔ اگر کسی جہاد میں، ہم جہاد جسے کہتے ہوں، اللہ کی مدد نہ آئے تو ہمیں پھر کیا حق ہے اس کو جہاد کہنے کا؟ کیونکہ ہے کوئی، آپ کسی سے وعدہ کریں، کسی بچے سے کہ اس شخص سے لڑ پڑو، میں ذمہ دار ہوں، میں تمہارے پیچھے کھڑا ہوں، یہ مارے گا تو میں اس کی جان نکالوں گا،
اور اس کو لڑا دیں اور وہ اتنا مارے آگے سے کہ ہلکان کر دے اور آپ کھڑے تماشا دیکھتے رہیں تو آپ کے اوپر حرف نہیں آئے گا. پھر قرآن کا جو جہاد ہے اس میں خدا تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان اللہ علی نصرہم لقدیر. پہلی اجازت کی جو آیت ہے اس میں یہ درج ہے کہ خدا ظالموں سے طاقتوروں سے تمہیں اجازت دیتا ہے مقابلے کی، لیکن اس لیے نہیں کہ کمزور آدمی کو طاقت سے لڑا کے مروا دے، طاقتور سے لڑا کے مروا دے، اس شرط کے ساتھ کہ ان اللہ علی نصرہم لقدیر. خدا تعالیٰ خود قادر ہے اس بات پر کہ تمہیں ضرور فتح دے گا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ وعدہ پورا ہوا تھا کہ نہیں؟ کتنے بڑے بڑے غالب دشمنوں کے مقابل پر یہ وعدہ پورا ہوا، یہاں تک کہ کسریٰ کی عظیم الشان حکومت کے مقابلے پر بھی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی عربوں کی، اور چند ہزار مسلمان فوجیں لاکھوں پر فاتح ہوتی چلی گئی. تو خدا تو وہ ہے جو جہاد کی اجازت دے کر اس میں فتح کی ضمانت بھی دیتا ہے. تو سب سے بڑا فیصلہ کن امر وہ کوئی چیز جہاد ہے کہ نہیں، یہ ہے امر اصل، کہ جو اصل جہاد ہے حقیقی، جو مذہبی جہاد جسے ہم کہتے ہیں، اس میں خدا کی ضمانت ہے کہ وہ ضرور فتح دے گا. اگر وہ فتح نہ ہو اور مار پٹنی شروع ہو جائے، جو پہلا عروج ہاتھ سے نکلتا رہے اور عارضی واقعہ نہ ہو، مسلسل یہی شکل ہو، تو پھر ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ اسے جہاد کہیں، ورنہ نعوذ باللہ خدا کو جھوٹا کہنا پڑے گا. کیوں جی فرمائیے. آپ کا تشریف لائیں ڈاکٹر صاحب، آپ کب آئے ہیں؟ اچھا. یس آفٹر آئی ہیو آلریڈی کمٹڈ ہم آفٹر دیٹ.